تبلیغ سے بچو اور تبلیغ نہ کرو، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ جب تک تمہیں صداقت کا شعور نہ ہو تو تم صداقت کو بیان نہ کرو۔ جھوٹا انسان سچے قرآن کو بیان کرے گا تو تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن میں پہلے ہی وارننگ دی ہوئی ہے، ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے، متقی پہلے بنو، پھر یہ تمہیں ہدایت دے گی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کتنے ہی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ قرآن سے لوگوں نے عمل نکالا، رمل نکالا، تعویذ نکالا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس میں سے وظیفے نکالے، اپنے بھائیوں کے راستے میں دیواریں بنائی، اور ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفَهُمْ سَدًّا، یہ وظیفہ پڑھ کے اندھا کر دیا۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ اس لیے تبلیغ کرنے سے پہلے انڈرسٹینڈ کرو دیٹ یو آر اے سولجر آف گاڈ۔ سولجر آف گاڈ یعنی آنریبل سولجر، پیسے مانگنے والا نہیں۔ تو آپ اللہ کے دین کو اللہ کے لوگوں میں فی سبیل اللہ پھیلاؤ۔ کب؟ ٹرائی ٹو نو، پہلے جانو۔ یہاں پر را مٹیریل اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ بندر کو کہیں سے ہلدی کا ٹکڑا ملا، کہنے لگا دکان بناؤں گا۔ اب ہلدی کے ٹکڑے سے دکان تو نہیں بنا کرتی، کچھ تو آپ بھی سوچو۔ اقبال رحمت اللہ کا شعر سنو، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے پہلو میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ پھر بات خود بخود نکلے گی، اسپونٹینیس الیکشن، پھر تبلیغ خود بخود ہو جائے گی۔ تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب تمہارے آنسو جینون ہو جائیں۔ مگر مچ کے آنسو مرنے دو، جو آنسو بچ جائیں گے تب لوگ خود بخود تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے، گالی دینا چاہتا ہے تو کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بس کہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تو گدھا ہے۔ وہ شخص تبلیغ کرے جس کو اپنی نماز کے منظور ہونے کی کم از کم تھوڑی سی گارنٹی ہو، اور جس کی نماز لوٹا کے اس کے منہ پر دے ماری جا رہی ہے وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے۔ جس شخص کو جنت میں جانے کی اپنی تھوڑی سی گارنٹی ہو وہ جنت میں دوسرے کو لے جائے۔ تیسری بات یہ کہ آپ جنت میں جس کو شریک کرنا چاہتے ہو اس سے آپ کو محبت ہو، جبھی تو آپ کہو گے کہ اے میرے بھائی، پیارے بھائی، میں جنت میں جا رہا ہوں، تسی میرے نال چلو۔ اور ثبوت کیا ہے پیار کا؟ اس کو تھوڑی سی دولت بھی دے دو، کہتا ہے کہ دولت میں نہیں دیتا، جنت میں شریک کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے۔ یہاں شریک نہیں کرتے، یہاں اس کو دیتے نہیں ہو، اور جنت میں اس کو مکان دے رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے تبلیغ کی بات کیا ہے؟ فرسٹ آف آل انڈرسٹینڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو پریچ۔ جس آدمی کو تبلیغ کرنی ہے بے تعلق تبلیغ نہ کرنا۔ بے تعلق تبلیغ کیا ہے؟ صاحبان، مہربان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وغیرہ، نہ میں نے جانا کہ وہ کون ہے، نہ اسے معلوم کہ میں کون ہوں، پھر سب چلے گئے۔ تعلق ہونا چاہیے، تعلق کے ساتھ اس کے کان میں وسپر کر دے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو۔ تو تبلیغ کیسی؟ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا شغل بند کر دو، یہ تبلیغ کا شارٹ سرکٹ ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ ذوالفقار علی ہے، تو مجھے شیعہ لگتا ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہو، بسم اللہ، لیکن یہ نہ کہنا کہ تو اور مسلمان ہو جا۔ اپنے آپ کو دیکھ، اپنا جائزہ لے، خودیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا۔ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ None will be allowed to bear the burden of anyone else۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ اپنے بوجھ کو دیکھ کے کیا بنا پڑا ہے تیرے ساتھ۔ کہیں قرآن کے 2 لفظ پڑھ کر تبلیغ نہ شروع کر دینا۔ صاحبان، مہربان، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 عنایات دی ہیں، ایک تو میری یادداشت بڑی اچھی ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا تھا وہ تو بھول ہی گیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 آیتیں پڑھ کر شروع ہو جاؤ۔ نصیحت کیا ہے؟ اب تبلیغ نہ کرو، اور جس نے قرآن پڑھایا ہے زندگی بھر اس کو یاد رکھو کہ میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے محسن کا شکر ادا نہ کیا اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنے محسن کو تلاش کرو، یہ زندگی میں آسان راستہ ہے۔ جس نے تجھ پر احسان کیا ہے، کون ہے جس نے تجھے بلیس کیا، بس اس کو تلاش کرو، اس کے نام سے کہانی شروع ہو جائے گی، بس تبلیغ بہتر ہو جائے گی۔ تبلیغ تعلق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، بحث کرنے میں نہیں ہے۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ نہ بناؤ، تبلیغ کو محبت ہی بناؤ، بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بیمار کے پاس جا رہے ہو، اس کو دوائی دے دو، بس پھر وہ تمہارے دین پر آ گیا، خود ہی آ جائے گا۔ آپ یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ پہلے کلمہ سناؤ، نماز پڑھو، اس کو پیسہ نہیں دے گا، قرآن پڑھائے گا، نمازیں پڑھائے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ ایسی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ تبلیغ یہ ہو کہ اس کا مسئلہ بھی حل کرو اور اس کو ایمان بھی دو۔ چور کا ہاتھ ضرور کاٹو لیکن پہلے اس کا فاقہ کاٹو، اگر فاقہ نہیں تھا اور اس نے چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔ آج کل جو تبلیغ ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے یا لاؤڈ سپیکر سے،
اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس کے بعد موت ہے، پھر آخرت ہے، آخرت میں ایک جنت ہے اور ایک دوزخ۔ آپ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں تو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اب یہ والی جو تبلیغ ہے وہ ایک ماڈرن تھنکنگ والے آدمی کو اپیل نہیں کرتی۔ اب اگر تبلیغ ہم اس طرح کریں کہ اسلام میں آپ داخل ہو جائیں تو یہ زندگی آپ کی بڑی خوشگوار گزرے گی، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک درویش تھے، بڑے جید درویش، اور ان کے ایک مرید تھے۔ ان کے وہ مرید ایک یہودی کے پاس گئے کہ بھائی اسلام لے آؤ، بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ اگر تو اسلام ہے تمہارے پیر والا تو ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اور اگر اسلام تمہارے والا ہے تو یہ ہمارے قابل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مبلغوں سے جان بچاؤ، تبلیغ سے اسلام کو بچاؤ، مسجدوں کو مولویوں سے بچاؤ، خانقاہوں کو پیر سے بچاؤ، استادوں سے علم کو بچاؤ۔ تباہی تو یہاں ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ ذرا دھیان کرو اور اپنا رستہ سوچ کے طے کرو۔ تبلیغ نہیں کرنی ہے، اپنا رستہ لینا ہے۔ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنت دوزخ ہے۔ کافروں سے تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، کافروں کو آپ بتا رہی ہو کہ جنت دوزخ ہے۔ وہ تو خدا کو نہیں مانتے، خدا کی بنائی ہوئی جنت کو کہاں مانیں گے؟ کیا خداوند تعالیٰ ڈس گاڈ وانٹ ٹو سی ایوری ون اے مسلم؟ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا خداوند تعالیٰ اپنی اس چاہت پر قادر ہے؟ کیا خدا کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ کیا خدا کے پاس زمینوں اور آسمانوں کے خزانے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان غریب نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس پریشانیاں نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی ہندو کو مسلمان کر لو گے تو بڑی سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنا جیسا کر لو گے، بیمار، بیزار، پریشان۔ اور تم نے جو تبلیغ کر رکھی ہے اس کے مطابق تو مسلمانوں نے بھی جنت میں نہیں جانا۔ مرنے کا منظر، موت کا منظر وغیرہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کتاب والوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ دوزخ میں جاؤ گے، پھر آپ دوزخ میں جاؤ گے تو ہندو کہے گا کہ شکر ہے یار میں نے تمہارا کہنا نہیں مانا، تو نے یہاں ہی آنا تھا تو اتنا اوکھا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے تبلیغ کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کافر کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہو کر 3/4 مخلوق کو برداشت کرتا ہے، روز رزق دیتا ہے، اور تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تم کیسے ہو بھائی؟ پوری دنیا کے اندر 75% لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ ان کو رزق دیتا ہے کہ اچھا مان نہ مان، روٹی کھا لے، یہ پیسے بھی لے لے اور بھی واقعات کر لے، اور تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ مشکل بات ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ تبلیغ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کا سوچو۔ اللہ کا جن لوگوں پر احسان ہوا، اگر ان کو انٹرویو کرو تو دیکھو کہ ایک آدمی کہتا ہے میری والدہ نے دعا کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب یہ عبادت تو کوئی نہیں ہے، ماں اس کے لیے صرف دعا ہی کر گئی اور وہ ولی بن گیا۔ ایسا ہوا ہے، کسی نے کتے کے پلے کو سردی میں بارش سے بھیگنے سے بچایا، گھر لایا، کرم کیا، ولی ہو گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز والے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، حج والے بھی ہو گئے، قرآن والے بھی ہو گئے، پیسے والے بھی ہو گئے۔ یہ بے شمار رخ ہیں اللہ کے قرب کے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اپنے وجود کی کائنات، اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا کتنا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی آپ اللہ سے لے لو، بس اس کی کائنات میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے۔ مثلا 1% رکھا ہوا ہے، ½ رکھا ہوا ہے، یا صرف باتوں تک رکھا ہوا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، وہ پھر تمہیں اڑا کر رکھ دے گا۔ آپ خلوص سے اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، مائل ہو جاؤ تو کائنات آپ کی ہے۔